رمضان شریف میں حافظ جو قرآن کریم سناتے ہیں بیچارے ایک مہینہ محنت کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں رمضان میں، یزاد فی رزق المؤمن، اور ان حافظوں کا رزق بڑھ جاتا ہے، پورا مہینہ بیچارے محنت کرتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھاتے ہیں، تو ان کو کوئی دینا جائز ہے یا نہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں بس، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں تو یہ دینا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے یا نہیں دینا اس لیے پوچھ رہا ہے؟ کیوں بھی مسئلہ کیوں تجھے دینا ہے یا نہیں دینا؟ یہ مسئلہ پوچھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں دینا چاہتے، وہی مسئلے برداشت رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے دینے والے ہیں وہ تو انہوں نے حافظ صاحب کو پکڑا ہے، انہوں نے دونوں نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، اللہ نے جانا، تیسرے آدمی نے نہیں جانا۔ یہ وہ نذرانہ ہے، یہ وہ گفٹ ہے اور ہدیہ ہے۔ جب اس نے مہینہ بھر ہماری خدمت کی ہے تو کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اس کی خدمت کرنے؟ لیکن کمیٹی اور چندہ کرے گی، اور چندہ کر کے سب کے سامنے ایک گفٹ پیش کی جائے گی، وہ گفٹ نہیں ہے، یہ دینا اور لینا جائز نہیں۔ جو رسم ہے کہ کمیٹی چندہ ہوگا رمضان میں، رقم اکٹھا کی جائے گی، باقاعدہ پیش کی جائے گی، یہ تو اجرت ہے اور وہ دینا اور لینا جائز نہیں ہے، مگر نذرانہ اور ہدیہ دینا تو جائز ہے اور دینا چاہیے۔ عقل کہاں کوئی گئی ہے نمازیوں کہ بیچارے نے کتنی ہماری خدمت کی ہے، کیا یہ اس بات کا حق نہیں رکھتا ہے کہ ہم کوئی خدمت کریں اس کی؟ وہاں یہ مسئلہ ہے امداد الفتاویٰ میں، امداد الفتاویٰ میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ حافظ کو دینا تو جائز نہیں، لیکن حافظ کا سامع کو دینا جائز۔ یہ جو امداد الفتاویٰ میں ہے کہ سامع کو دینا جائز ہے، اس سے بھی حضرت تھانوی نے رجوع فرما لیا ہے، اور وہ رجوع امداد الفتاویٰ میں نہیں ہے، اس کے علاوہ کتابوں میں ہے، لہذا اس مسئلے سے امداد الفتاویٰ کے مسئلے سے لوگ دھوکہ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے، نہ حافظ کو دینا جائز ہے نہ سامع کو دینا جائز ہے۔ دینا جائز نہیں ہے یعنی وہ جو معروف ہے کہ مسجد کی مینجمنٹ کمیٹی چندہ کرے گی، سب سے بائی فورس سے لے کر جمع کرے گی، پھر باقاعدہ دینا ہوگا لینا ہوگا، یہ جائز نہیں۔ لیکن میں نے یہ دوسری بات کہی، اسے ادھر سے سن کے ادھر نکال مت دیجیے، میں پوچھوں گا رمضان کے آخر میں حافظوں سے